جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضراتوں نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضراتوں سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلیفت کا دعویٰ نہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعویٰ خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے کہ آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لائے، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہے، سب کے سب آپ کے منتظر اور مشتاق ہے، اور آپ کے سوا ہمارا کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے، آپ کی مدد کے لیے ہم نے یہاں ہزاروں کا لشکر تیار رکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوں میں ان کے جذبات، عقیدت اور محبت، جان اور مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجا کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر وجات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے، اگر حالات سازگار ہو تو میں بھی آ جاؤں گا اور اگر حالات نامساوی ہو تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو رائے حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوگی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ دوستو، جب کربلا کی جنگ شروع ہوئی تو ایک ایک کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تمام نوجوان اور بہادر جنگجو شہید ہوتے گئے اور قربانی کا پیالہ پی لیا۔ دھیرے دھیرے جب حضرت امام حسین کے سبھی یار اپنی شہادت حاصل کر گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب خود میدان میں تلوار لے کر نکلا جائے۔ وہ میدان میں گئے اور یزیدی فوج سے لڑنا شروع کر دیا۔ امام حسین اکیلے یزیدی فوج کا مقابلہ کافی دیر تک کیا۔ اکیلے ہونے کے باوجود کسی نے بھی حضرت امام حسین کو مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کی، اور اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ وہ حضرت علی کے پیارے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کے فوجی حکمران ابن سعد نے محسوس کیا کہ وہ حضرت علی کے بیٹے سے کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے اپنے تمام سپاہیوں کو امام حسین کی مخالفت میں ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ان کے ایک ساتھ حملے کے باوجود امام حسین نے ثابت کیا کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی بڑھ جائے، حق اور سچ کے مقابلے میں کبھی نہیں ٹکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ خطرناک جنگ چل رہی تھی، اس دوران عصر کی نماز کا سمے آ گیا۔ اتنی مشکل حالت اور زخمی حالت میں بھی حضرت امام حسین کو نماز پڑھنے کا ارادہ تھا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز شروع کی، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ لمبے سمے سے انتظار کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین سجدے میں گئے۔ جب شمر جلزوسن نے اپنی تلوار چلائی اور حضرت امام حسین کے سر کو شریر سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی لوگوں نے ان کے سر کو ایک خنجر پر رکھ کر کوفہ شہر میں گھمایا۔ وہ گلیوں میں گھومتے رہے۔ کربلا کے جنگ میں حضرت امام حسین کے گھرانوں میں سے ایک بیٹے جن کا نام حضرت زین العابدین تھا بچ گئے۔ ان کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کی سبھی عورتیں کوفہ میں بندی بنا کر لائی گئی۔ حضرت امام حسین کی اس دن کی شہادت کے باوجود ان کی وراثت آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور قیامت تک رہے گی، جبکہ یزید شام کی اندھیری میں گم ہو گیا ہے۔ حسین
حسین ہر دل میں روشنی کی طرح زندہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ حق اور ایمان پر فرمائے، آمین۔ دوستو اسی طرح کی اور بھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔